السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان تعارف سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کا معنی آغاز یا افتتاح ہے۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں: سورہ الحمد، ام القرآن، ام الکتاب، قرآن عظیم، الشفا، الدعاء۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے پہلے پارے کی پہلی سورت ہے۔ آیات کی تعداد 7 ہے۔ اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے کل الفاظ 23 ہیں اور کل حروف 140۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلی مکمل سورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے چند آیات نازل ہوتی تھیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا ہے اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن مجید کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن مجید کے ختم کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس کو الشفا بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک صحابی نے ایک سامدست شخص پر اس سورت کا دم کیا تھا تو اسے شفا مل گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، ایسے کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہر مسئلے کا حل بھی۔ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اہم مضمون۔ سورہ فاتحہ دراصل ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ جو اس کتاب قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً ایسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن مجید اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر۔ جواب میں پروردگار پورا قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ وہ ہدایت و رہنمائی ہے جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور نزول قرآن مجید کے وقت تمام عالم میں کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اگر کہیں توحید کا کوئی تصور تھا بھی تو بہت ہی کم۔
عرب میں ہر طرف بت پرستی کا دور تھا۔ قرآن مجید نے عقیدہ توحید بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رب اور معبود ماننا نجات کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں ارشاد ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان اور جن، یہ سب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بقا میں کسی رب کے محتاج ہیں۔ اسی لیے ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو باقی رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں رنگ و بو، حسن اور کمال ہے، وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور حمد حسن و کمال پر ہوتی ہے۔ تمام حمد کا وہی مستحق ہے، تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن مجید سورہ فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورہ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ اگر کسی کی کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ مکمل کر کے سجدے سے سر اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔